سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے۔ على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم تابوت فيه سكينة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بے پناہ شکر احسان عظیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ میرے پروردگار کا کرم عنایات ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے، مرضی الہی کے بغیر پتہ بھی جگہ سے نہیں ہلتا۔ یہ جو محفلیں منعقد ہو رہی ہیں جس میں آپ جمع ہوتے ہیں اور آپ ذکر مصطفیٰ سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں عقیدت محبت کے ساتھ، تو یہ خیال نہ کریں کہ بھائی ہم اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں یا آج ہم کوئی کام چھوڑ کر یہاں آ کر ہوں تو کوئی اہم کام چھوڑ کر نہیں آیا ہوں، بلکہ یہ رب کریم کا خاص فضل عنایات ربانی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ ہم ذکر مصطفیٰ میں محفلوں میں ایسے ہی بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اپنا کمال کچھ نہیں ہے، یہ اپنی کوئی خاصیت نہیں ہے، اس لیے اللہ سے ہمیشہ فضل مانگنا چاہیے، ہدایت پر استقامت مانگنا چاہیے اور رسول کریم علیہ السلام کی سچی کامل محبت مانگنی چاہیے۔ جب آپ بے پناہ تڑپ اور بے چینی اللہ کے بارگاہ میں جب کریں گے تو یقیناً جو ہے اللہ رب کریم کی مرضی جو ہے آپ کے شامل حال ہوا کرتی ہے۔ تو حاضرین محترم، سلسلہ وار ہم محفل میلاد میں جمع ہیں اور حضور کی حیات مبارکہ کے مختلف گوشوں کو آپ نے سماعت فرمایا۔ یہ خدمت ہے، یہ سلسلہ خدمتوں کا سلسلہ ہے۔ تو بہرحال حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سلسلہ وار ہم نے گفتگو کی تھی وہ ہجرت مدینہ تک ہم نے جو ہے واقعات کو سماعت کیے تھے۔ چونکہ اب وقت ہمارا تکمیل پا چکا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو اس سلسلے کو ہم انشاءاللہ وہ پائے تکمیل تک لے جائیں گے، لیکن آج چونکہ ہماری آخری مجلس ہے لہٰذا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں حضور کے آثار مبارکہ کے فضائل اور اس کے تبرکات اور اس کی عظمتوں کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ سبحان حضرات محترم، دیکھیے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آپ جانتے ہیں خاص طور پر دوسرے پارے کے اخیر میں آخری صفحے پر کی آیت مبارکہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے، رب کریم نے یہاں پر تابوت سکینہ کا ذکر فرمایا۔ تابوت سکینہ کیا ہے میں آپ سے عرض کر دوں تیزی کے ساتھ چونکہ وقت بالکل کم ہے۔ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے پاس ایک ایسا صندوق تھا، اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین شریف، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ شریف اور حضرت موسیٰ کا عصائے مبارک اور کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استعمال کی اشیاء موجود تھی۔ دیکھنے میں تو وہ استعمال کی چیزیں ہیں، دیکھنے میں تو وہ کسی کے نالین ہیں، دیکھنے میں تو وہ عصا ایک لکڑی کا حصہ ہے، دیکھنے میں تو وہ عمامہ ایک کپڑے کا حصہ ہے، لیکن سنیے جب یہ اشیاء کو اللہ کے نبی سے نسبت حاصل ہو گئی، جب ان اشیاء کو اللہ کے محبوبین سے نسبت حاصل ہو گئی تو اللہ رب کریم کے نزدیک وہ اب معمولی شے نہیں رہی، وہ کوئی معمولی اشیاء نہ رہی، بلکہ اللہ کے نزدیک وہ عظمت والی اشیاء ہو گئی، برکت والی اشیاء ہو گئی۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تابوت سکینہ کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، اور سنیے وہ کتنی عظمت والی ہے، کتنی فضیلت والی ہے اور کتنی احترام والی ہے۔ اللہ نے فرمایا تحملہ الملائکہ، ارے تم ان اشیاء کی طرف دیکھو یا نہ دیکھو، تم اس کی فضیلت کو سمجھو یا نہ سمجھو، قرآن اس تابوت سکینہ کی فضیلت کی گواہی دے رہا ہے کہ اس تابوت سکینہ کی تعظیم میں فرشتے اس کو احتراماً اٹھائے ہوئے ہیں، اس کو فرشتے اٹھاتے ہیں۔ تم اگر نبی کے آثار کو اپنے سر پر اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ یہ تمہاری بدنصیبی ہے، لیکن سنو کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کے آثار کا یہ مقام ہے، فرشتے ان کو اٹھا رہے ہیں،
فرشتے ان کی تعظیم کر رہے ہیں۔ شیخ الاسلام مولانا شاہ امام محمد انور اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مقاصد الاسلام کے 90 حصے میں حضرت فرماتے ہیں شیخ الاسلام کہ لوگوں دیکھو یہ تحملہ الملائکہ سے کیا پتا چلا کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو آثار کی تعظیم کا جب بنی اسرائیل کے پاس جو اللہ نے یہ آثار ان کو عطا فرمائے تو شیخ الاسلام نے اس کا پس منظر بھی بیان فرمایا۔ مختلف تفاسیر میں تابوت سکینہ کے استعمال کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب کبھی بنی اسرائیل جنگوں میں جاتے اور شکست کے قریب ہوتے، خاص طور پر جب طالوت و جالوت کی جنگ ہوئی اور طالوت شکست کے قریب تھے تو اس وقت یہ تعداد میں بھی کم تھے اور شکست کے قریب ہو چکے تھے، اچانک ان کو تابوت سکینہ یاد آیا تو انہوں نے وہ تابوت سکینہ کو لا کر اور اس جنگ کے میدان میں لا کر اپنے درمیان رکھ کے آسمان کے نیچے رکھ کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہم شکست کے قریب ہے، یہ ایمان والوں کی چھوٹی سی جماعت ہے، اے اللہ ہم تعداد میں کم ہیں، ہتھیار میں کم ہیں، دشمن ہم پر غالب ہو رہا ہے، اے رب کریم ان آثار کے صدقے میں مولا ہمیں غالب فرما دے۔ تفاسیر میں آتا ہے، سارے مفسرین کرام نے لکھا اللہ تبارک و تعالی وہ چھوٹی سی جماعت کو ایک بڑی جماعت پر تابوت سکینہ کے طفیل میں غالب فرمایا اور کامیاب فرمایا۔ حاضرین کرام بانی جان نظامیہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے تابوت سکینہ کی تعظیم کی، جن لوگوں نے تابوت سکینہ کا احترام کیا، اللہ کے نزدیک وہ دیندار اور کامیاب ہو گئے، اللہ کے نزدیک دیندار اور کامیاب ہو گئے۔ جن لوگوں نے تابوت سکینہ کا انکار کیا وہ بے دین اور گمراہ ٹھہرے۔ اب آئیے حضور نبی کریم علیہ السلام کے آثار کی بارگاہ کی طرف، کیا مقام ہے حضور کے آثار مبارکہ کا؟ کہ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آثار کی برکت تھی نا، کہ جس نے ان کی تعظیم کی وہ دیندار میں لفظ استعمال کر رہا ہوں میں نہیں بلکہ بانی جامع نظامیہ نے لفظ استعمال کیا کہ جو آثار مبارکہ کی تعظیم کا قائل وہ دنیا کے نزدیک نہیں، رب العالمین کے پاس دیندار، سبحان اللہ، رب کے پاس دیندار۔ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آثار کی تعظیم کا یہ حال ہے تو سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نبی کے اللہ کے حبیب کی عظمتوں کو سنا تو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ التجا کی تھی، اے مولا کاش کہ مجھے تو امت محمدیہ میں پیدا فرما۔ کہ جس نبی کے آثار کی تعظیم دینداری ٹھہری، وہ نبی کی یہ خواہش کہ امت محمدیہ میں وہ آتے، امت محمدیہ میں پیدا ہوتے۔ تو حاضرین کرام سوچو کہ حضور علیہ السلام کے آثار کی تعظیم کا حال کیا ہوگا، حضور کے آثار کی عظمت اللہ کے پاس کیا ہوگی۔ غرض کے عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو حضور کے آثار مبارکہ ہے، جب ایک اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم دینداری ہے تو حضور کے آثار کی تعظیم یقیناً اس سے کہیں زیادہ دینداری ہے، کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ۔ حضرات محترم، حضور نبی پاک سید عالم علیہ السلام کی جو آثار مبارکہ تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کو سن کر یہ خوشی ہوگی، حضور نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، کہا کہ طلحہ ادھر آؤ۔ جب حضور علیہ السلام نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا تو وہ اپنے سارے تراشے ہوئے مقدس بالوں کو حضرت ابو طلحہ کے سپرد فرما کر کہا کہ یہ سارے جماعت صحابہ میں تقسیم کر دو۔ یہ نبی کے آثار آئے کہاں سے یہ میں بتانا چاہتا ہوں، یہ وہ نعمتیں ہیں، یہ وہ تبرکات ہیں حضور نے اپنے دست مبارک سے صحابہ کو عطا فرمایا، اور صحابہ کے بعد نسل در نسل یہ آثار کی حفاظت ہوتی رہی، خدمت ہوتی رہی، اور 1400 سال تک یہ حفاظت اور خدمت کا سلسلہ چلتا رہا۔ آج جہاں جہاں بھی آپ کو تبرکات نظر آتے ہیں، یہ ہر دور میں ہر بزرگوں نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، خود صحابہ اکرام نے ان تبرکات کی خدمت اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی بازی تک لگا دی۔ سمجھ رہے ہو ان آثار تبرکات کے بارے میں؟ حضرات محترم، حضور نے خود عنایت فرمایا۔ اچھا یہ بھی سن لیجیے، ایک بہت ہی مختصر سی ایمان افروز حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے
اگر آگے پڑھوں تو شاید ذہن سے نہ نکل جائے. حضرت محدث دکن ابو الحسنات سیدنا عبداللہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری علیہ رحمہ اپنی کتاب زجاجۃ المصابیح میں اس حدیث مبارک کو نقل فرماتے ہیں. اب یہ بھی سن لیجئے یہ حدیث مبارک کہ یہ جو آپ اعلانات دیکھتے ہیں کہ فلاں مقام پر زیارت آثار مبارک کا اہتمام، لوگ وہاں مقام پر پہنچتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہیں حضور کی موئے مبارک کی زیارت ہوتی ہے، کہیں حضور کے زلف مبارک کی زیارت ہو جاتی ہے، کہیں حضور کے جسم مبارک کے مختلف استعمال کی جو چیزیں حضور نے جن چیزوں کو استعمال کیا تھا، مس کیا تھا، ان اشیاء مبارک کی زیارت، کہیں حضور کے جبہ مبارک کی زیارت. بہرحال حضرات محترم یہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو حضور کے تبرکات ہوتے ہیں اور آپ وہاں جا کر زیارت کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ حضور کے آثار کے تبرکات کی زیارت کروانا اور زیارت کرنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کا عمل ہے. سنیے، بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابو بردہ صحابی ہیں، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ روایت کرتے ہیں، یہ عرض کرتے ہیں کہ جب میں ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ایک عرصے کے بعد جب میں ام المومنین کی خدمت میں پہنچا تو ام المومنین نے مجھے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ استعمال کی چادر مبارک کہ جس پر پیمن لگے ہوئے تھے اور ایک قمیص اور ایک تہبند، یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس لباس تھا، حضور کے پردہ فرمانے کے وقت گزرنے کے بعد ام المومنین نے یہ کہتے ہوئے مجھے اس کا دیدار کروایا، اس کی زیارت کروائی. یہ وہ لباس ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے، حضور کی جب روح مبارک جسم سے جدا ہوئی، حضور کے جسم مبارک یہی لباس موجود تھا. میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ حضور دنیا سے ظاہری طور پر نثار فرمائیں، پردہ فرمائیں، تو اب حضور کے لباس مبارک کی حفاظت کے ساتھ اٹھا کر رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ دوسری بات، پھر وہ لباس مصطفیٰ کی محفوظ کرنے کے بعد پھر کوئی ملنے کے لیے آئے اور یہ خواہش بھی نہیں کر رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ لباس محفوظ ہے کہ بھی نہیں ہے، بغیر طلب کے ام المومنین لباس مصطفیٰ کی زیارت کروا رہی ہے. چلا کیا پتہ چلا اس حدیث مبارک سے کہ آثار مصطفیٰ، حضور کے آثار و تبرکات کی زیارت کرنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ، زیارت کروانا بھی صحابہ کرام کا طریقہ. حدیث مبارک میں آیا اب ان عقل کے اندھوں کو جو ان تبرکات پر شکوک و شبہات کرتے ہیں، سوالات کھڑے کرتے ہیں، جی جناب اب ہم کیا کہیں گے؟ بھائی نبی کریم علیہ السلام خود اپنے دست مبارک سے عطا کیے نا حضرت ابو طلحہ کو، ابو طلحہ لے جاؤ سارے صحابہ میں اس کو تقسیم کر دو. میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں، حضرت زہیر کچھ نام ہے اور لیکن نام کے ساتھ حضرت زہیر لگا ہوا ہے، عبداللہ بن زہیر یا کچھ نام ہے اور برحال یہ صحابی اسلام لانے سے پہلے حضور کی شاعر تھے، بڑے شاعر تھے عرب کے. یہ حضور کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ شاعری میں بیان کرے، صحابہ کرام کو پتہ چلا تو جلال میں آ گئے. لیکن جب یہ حضور علیہ السلام کے اوصاف میں جب انہوں نے غور کیا تو ان کو احساس ہوا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، شان رسالت میں نے بہت بڑی جسارت کر دی. اس کے بعد اسلام کے حاصل کرنے کی نیت سے، مسلمان ہونے کی نیت سے مدینہ منورہ آئے. حضور مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، صحابہ کرام کی جھرمٹ میں موجود ہے اور حضرت وہ صحابی حضور کی خدمت میں پہنچے. حضور اس صحابی کو نہیں جانتے، دیگر صحابہ جو موجود تھے وہ بھی ان کے چہرے سے واقف نہیں تھے. یہ خود حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، عبداللہ بن زہیر آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ اس پر شرمندہ ہے، توبہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو کیا میں ان کو آپ کے حاضر خدمت کر دوں؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں. حضور نے فرمایا کیوں نہیں، وہ اگر آنا چاہتے ہیں دربار کے دروازے یہ ہمارے در ان کے لیے کھلا ہے، بالکل آ سکتے ہیں. تو اسی وقت انہوں نے کہا یا رسول اللہ زہیر کوئی اور نہیں، وہ میں خود ہوں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.
اللہ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کو جب پتا چلا کہ یہ وہی ہے جنہوں نے وہ شاعری میں حضور کے بارے میں کچھ غلط کہہ دیا تھا، اس وقت صحابہ کرام جلال میں آ گئے، جوش میں آ گئے۔ حضور نے سب کو روک دیا اور کہا کہ خاموش ہو جاؤ، یہ یہاں پر آئے ہیں تو اسلام لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے اور وہیں پر ٹھہر کر حضور کی جو عظمتیں بیان فرمائیں، حضور کی جو نعتیں بیان فرمائیں، آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مسجد نبوی میں ٹھہر کر جو حضور کی نعت اسی وقت جو انہوں نے بیان کی، جو نعت لکھی اور حضور کے سامنے جو نعت پڑھی۔ سنیے، نعت پڑھنا، نعت سننا یہ بھی کتنا مقدس عمل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جوش کی حالت میں، جذب کی کیفیت میں اپنی چادر جسم سے نکال کر اس صحابی کی طرف پھینک دی۔ سبحان اللہ، تم نے آج نافرمانی کی ہے، تم نے جو آج ہماری تعریف بیان کی ہے، صلہ اس کا یہ ہے، لو ہماری جسم پہ جو چادر ہے وہ چادر میں تمہیں دیتا ہوں۔ حضور نے اپنی چادر ان کو عطا فرما دی۔ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کو جب پتا چلا کہ ان کو حضور نے اپنی چادر عطا فرما دی ہے تو وہ 10,000 درہم لے کر ان کے پاس روانہ کیا اور کہا کہ وہ 10,000 درہم لے لے اور حضور کی وہ کملی مبارک، حضور کی چادر مبارک مجھے عطا کر دے۔ صحابی نے کہا نہیں، یہ تو میرے لیے سرمایہ آخرت ہے، میں اس کی کوئی قیمت نہیں لے سکتا، ساری دنیا بھی اگر میرے قدموں میں لا دی جائے تو یہ چادر مصطفیٰ کا بدل نہیں ہو سکتی، یہ تو میرے لیے دنیا کی بھی دولت ہے اور دین کی بھی دولت ہے۔ والے نہیں فرمائی، اس کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ آثار و تبرکات کی خدمت، حفاظت صحابہ کرام دیوانگی کے ساتھ کیا کرتے۔ حضرت امیر معاویہ کا جب ذکر آیا تو یہ بھی سن لیجئے، امیر معاویہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے موئے مبارک موجود ہیں، حضور کے تراشے ہوئے مبارک ناخن موجود ہے۔ معلوم ہے نا، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جب وقت اخیر آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو ان موئے مبارکہ کو میرے آنکھوں پر رکھ دینا اور یہ حضور کے ناخن مبارک کو میرے ہونٹوں پر میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول، صحابہ کرام ہیں، حضور فرماتے ہیں اصحابی کا نجوم بیدیہم مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم جس کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ان کی پیروی کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا ہدایت کے پا جانے کی ضمانت ہے، ہدایت کے ملنے کی ضمانت ہے۔ وہ ہدایت کی چمکتے دمکتے ستارے صحابہ حضور کے آثار کی دیکھیے کیسے زندگی پر حفاظت کر رہے ہیں اور جب دنیا سے جا رہے ہیں عقیدہ دیکھیے ان صحابہ کرام کا، ان کو پتا ہے یہ وہ حضور کے تبرکات ہے۔ دنیا میں جب تک ان کے ساتھ رہیں گے ان کی برکتوں سے مالامال ہوں گے، دنیا سے چلے جائیں گے اگر قبر میں بھی ساتھ لے جائیں گے تو یہ تبرکات کی برکتیں صرف دنیا کی حد تک محدود نہیں، قبر میں بھی ان کی برکتیں ظاہر ہونے والی ہیں، قبر میں ان کی برکتیں آنے والی ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ حضور جن کی بہادری اور حضور پر جن کی جذبہ جانثاری کیسی تھی، حضور پر ہر چیز قربان کرتے تھے، جنگوں میں جب لڑتے تو ایسی بہادری کے جوہر دکھاتے اور ایسی دیوانگی دکھاتے۔ حضور علیہ السلام نے ان کی بہادری پر ان کو یہ لقب عطا فرمایا تھا کہ خالد جب جنگ کے میدان میں ہوتا ہے، خالد کے ہاتھ میں جو تلوار ہوتی ہے وہ تلوار خالد کی نہیں ہوتی ہے، وہ تلوار اللہ کی تلوار ہوتی ہے۔ ان کی بہادری پر لقب دیا خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید۔ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگ کے موقع پر لڑ رہے ہیں، اچانک عمامہ مبارک نیچے آ گیا، زمین پر آ گیا، ان کی ٹوپی زمین پر ہے تو خالد بن ولید وہ جنگ میں دشمنوں سے لڑنا چھوڑ کر اپنے عمامے کی تلاش میں لگ گئے، اپنے سواری سے نیچے اتر گئے، گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور دشمنوں کے وہ صف میں درمیان میں پہنچ کر، جبکہ وہ دشمنوں کے صف کے درمیان میں تنہا ہے، لیکن جب ان کا عمامہ نیچے آ گیا تو وہ گھوڑے سے اتر کر اب لڑنا بھول گئے اور اس عمامے کی تلاش میں دیگر ساتھی صحابہ نے دیکھا تو فوراً سے محاصرہ کیا، ان کی حفاظت کی اور اس کے بعد جب ان کا وہ عمامہ مل گیا ہے، ٹوپی مل گئی تو اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی۔ تو پھر ان کے ساتھی صحابہ نے کہا کہ خالد کی جنگ میں آپ کو اچانک کیا ہو گیا؟ آپ تو جنگ کے سارے احوال سے واقف ہو،
جنگ میں کیسے لڑا جاتا ہے یہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ اور آپ سے یہ کیسے چوک ہو گئی کہ دشمنوں کی صف کے درمیان میں رہ کر سواری سے نیچے اتر جانا، اور پھر اتنی بے توجہی دشمنوں کے حوالے سے آپ کتنے لاپرواہ ہو گئے، اور بالکل دشمنوں کی پرواہ آپ کو نہیں تھی۔ آخر ایسی کون سی قیمتی شے تھی کہ جس میں آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہ رہی، دشمنوں کا خوف نہ رہا؟ تو خالد بن ولید کہتے گئے کہ لوگوں سنو، میں وہ اپنی ٹوپی، میرا امامہ کوئی وہاں زمین پر آ گیا تھا، میں اس کی تلاش میں تھا، کہا کہ وہ ٹوپی تو بعد میں بھی لی جا سکتی تھی، امامہ بھی بعد میں اٹھا لیا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈالا؟ سنو، وہ جو ٹوپی تھی کوئی معمولی ٹوپی نہ تھی، وہ جو امامہ تھا کوئی معمولی امامہ نہ تھا، وہ امامہ میری جان سے بھی مجھے عزیز تھا، وہ ٹوپی میرے لیے اپنی جان سے بھی عزیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کوئی عام ٹوپی نہ تھی، عام امامہ نہ تھا، وہ ٹوپی اور اس امامے میں حضور کے منہ مبارکہ میں نے سی کر رکھ دیے، محفوظ کر دیے تھے۔ اور سن لو ایک کامیابی کا راز، یہ سیف من سیوف اللہ، خالد بن ولید کی کامیابی کا راز یہ خود بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو جنگوں میں کامیابی سے سرفراز فرماتا ہے تو یہ کامیابی میرے زور بازو کی بنیاد پر نہیں، یہ کامیابی میرا ماننا یہ ہے کہ حضور کے منہ مبارکہ کے طفیل میں اللہ مجھے ہمیشہ غلبہ اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ اذان کے بعد ایک 5-10 منٹ